ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی تیاری کرنے لگی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتیٰ کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب نہیں بنایا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ اسی طرح ہے اور ہمارے علم نے ان کی تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 89، 90 اور 91 سے 1 کا بیان ہے. تو اب پیچھے ایک قوم کا ذکر گزرا جس کے لیے اجازت دی گئی تھی کہ بھلے آپ ان کو قتل کرو، بھلے آپ ان کو معاف کر دو. تو اب ایک اور قوم کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب مغرب کی جانب کی جو فتوحات ہیں وہ کرنے کے بعد بے شمار ملکوں کو جب وہ فتح کرتے ہوئے وہاں سمندر کے کنارے پہنچے، یہاں بات ہماری مکمل ہوئی تھی. تو اب مغرب کی فتوحات کرنے کے بعد ذوالقرنین اب مشرق کی جانب روانہ ہوئے، جن سے مشرق کی طرف. تو اب وہ ایسی جگہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے. وہاں ذکر آیا تھا کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز میں سورج ڈوب رہا ہے، وہ اس دلدل میں اور اس پانی کے اندر. تو اب ایسی جگہ پر ذوالقرنین پہنچے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے. تو وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن تھی. وہ قوم جن سی ہے، ان کے جسموں کے اوپر کوئی لباس نہیں تھے. تو وہ اپنے جسم کو کسی چیز سے چھپاتے بھی نہیں تھے، کیونکہ جب لباس ہی نہیں تھا تو وہ اپنے جسم کو کس چیز سے چھپاتے. وہ ننگے پاؤں رہتے تھے اور ننگے بدن، ننگے جسم رہتے تھے. اور گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ پہننے کے لیے یا بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہتے تھے اور ان کے پاس نہ لباس تھے اور نہ ہی ان کے پاس گھر تھے کہ انہوں نے گھر بنائی ہو. تو وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کھانا پینا ان کا مچھلی کے اوپر تھا. تو وہ جانوروں کی طرح ان کی زندگی تھی. نہ کوئی پاؤں میں جوتی پہنتے تھے، نہ کوئی ان کے گھر تھے، نہ کوئی ان کے لباس تھے. ننگے جسم اور ننگے بدن وہ رہتے تھے. اب یہ اس قوم کا ذکر ان تینوں آیات کے اندر کیا گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ قوم ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھے. ان کے درمیان ایسی کوئی چیز نہ تھی. یعنی ان کے اور سورج کے درمیان ایک کوئی چیز پہاڑی آ جائے، درخت ہی آ جائے، کوئی چیز پہاڑ، درخت وغیرہ ان کے درمیان میں نہ تھے. اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت بنائی جا سکتی تھی، اسی لیے ان کے گھر بھی نہیں تھے. یعنی نہ گھروں کے بھی بغیر، جوتوں کے بھی بغیر، جسم کے بھی بغیر، ننگے اور جانوروں کی طرح یہ لوگ رہتے تھے. اب حضرت ذوالقرنین جس جگہ پر پہنچ رہی ہیں اور وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو وہ زمین کے اندر انہوں نے کچھ تہہ خانے بنائے ہوئے تھے، تو وہ اس میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد پھر نکلتے تھے اور پھر اپنا کام کاج جون سے وہ شروع کر دیتے تھے. تو اصل چیز یہ ان 3 آیات کے اندر فرمایا. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کی جانب کی تیاری
کرنے لگے، یعنی ادھر مغرب کی فتوحات کے بعد وہ مشرق کی طرف نکلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے جہاں آفتاب طلوع ہوتا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی حجاب ہی نہیں رکھا، یعنی نہ ان کے پاس گھر تھے نہ ان کے پاس لباس تھے. تو کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ اسی طرح ہے اور ہمارے علم نے ان کے تمام واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.